الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ مسجد القادری حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام شفا ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ برابر دیکھ رہے ہیں۔ ہم مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کریشن آف ارتھ۔ ہم اس سے پہلے کریشن آف یونیورس اور کریشن آف مون سن پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج خاص اس لیے کریشن آف ارتھ پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہم زمین متعلق بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں زمین پر ہیں ان کو ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور اتفاق سے سبجیکٹ جو میرا اپنا پروفیشنل سبجیکٹ ہے وہ بھی جیولوجی ہے، جو ارتھ سائنس آپ جسے آپ کہتے ہیں۔ تو میرا ایک اپنا سبجیکٹ بھی ہے یہ، اور اس پر ہم بہت تفصیلی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی گفتگو کروں گا جو آپ سمجھ لیں، اور جو خاص طور سے کیونکہ موضوع ہمارا قرآن اور سائنس ہے تو ہم قرآن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے زمین کی پیدائش سے متعلق، زمین کی پیدائش سے متعلق اور زمین و آسمان چیزوں سے بنائی اس سے متعلق اس نے کیا کہا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا جانتے ہیں، اور ہم کتنا قرآن کے حوالے سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فصلات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو وہ سارے جہاں کا رب ہے۔ اس میں دونوں باتیں آ رہی۔ ایک بات تو یہ آ رہی ہے کہ اس انسان کو مخاطب کہا جا رہا ہے کہ تم کس کو میرے برابر مان رہے ہو، ایک اپنے ہاتھوں سے بنائے پتھر کو جس کو ہم نے بنایا، یعنی زمین، اور ساری زمین اس کا تھوڑا سا حصہ توڑ کر تم نے ایک اپنا خدا اپنے طور پر بنا لیا، معاذ اللہ، جھوٹا خدا۔ تو زمین تو ہم نے بنائی ہے اور 2 دن میں بنائی ہے زمین۔ پھر ہم نے آسمان بنایا، اس میں چیزیں بنائی، یہ سارے ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے کہ ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ لیکن یہ 6 دن ٹائم سپین ہے، ناٹ دا ڈے، جس کو ہم اپنی زبان دنیا کے اندر ہم ڈے کہتے ہیں، 24 گھنٹے کا ڈے نہیں ہے یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان یہ ہے بھائی مسلمان کہ وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے یہ چیز۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ لے گا۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ 7 اسپین ہیں، 7 اسٹیپ ہیں، یا 7 دور ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر جو کچھ 2 دن میں بنایا، آسمان میں 2 دن بنایا، جو کچھ اس کے اندر بنایا، پھر ہم نے انسان کو بنا کر اس میں ڈال دیا۔ تو پھر تم ہمارے برابر ٹھہرا رہے ہو اپنے اس پتھر سے بنائے ہوئے چیزوں کو، کہ جہالت ہے نا یہ۔ یعنی غور کرو کہ تمہیں کس نے بنایا اور ساری چیزوں کس نے بنایا۔ کیا خدا بھی ایسی چیز ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو پوجا جائے؟ خدا تو کریٹر ہے، اور آپ اپنے ہاتھ سے جو چیز بناتے ہیں، میٹ کرتے ہیں، وہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اس لیے ان کو بھی خطاب کیا کہ ایسا کیا کر رہے ہو، اور ذرا غور کرو کہ ہم نے اس زمین کو، اب زمین کو ذرا ایسا ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اگر ہم اس کو گلوبی شکل میں دیکھنا چاہیں، انٹرنیٹ پہ جائیں اور بے شمار ہمارے پاس تصاویر ہوں گی، اس کے اندر موویز ہوں گی، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیزوں کو۔ پھر زمین جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک ہمیں سامنے کبھی کبھی گلوب رکھا ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا گلوب ہے، ادھر ایشیا ہے، ادھر یورپ ہے، نیچے افریقہ ہے، اور باقی سارا کا سارا پانی۔ زمین اوپر سے بڑی ہارڈ ہے، اور اگر زمین نہیں ہے تو پانی، اور 7 حصے پانی، 1 حصہ زمین، 3 حصے زمین ہے۔ اور جتنا زمین اوپر اٹھی ہوئی ہے سمندر کے لحاظ سے، اتنا ہی سمندر کی ڈیپتھ ہے، اور یہ پورا گول پلانٹ زمین کا جو ہے یہ بیلنسڈ ہے۔ اور کیا بیلنسنگ ہے آپ کو معلوم ہے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے
کہ زمین کے اندر تو لاوا ہی لاوا ہے، اور اس لاوا کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اکثر دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں کہیں سے پھوٹ پڑتا ہے، والکینک ایرپشن کی صورت کے اندر یہ ایرپٹ کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ نکل رہی ہے اس کے اندر، اور وہ آگ نیچے تک ہوتی ہے، ظاہری بات۔ تو وہی بات ہے کہ اگر زمین کو پھاڑیں، جس طرح ہم ایک تربوز کو ہم کاٹتے ہیں، دو حصے ہو جاتے ہیں، تو تربوز اوپر سے تو سخت ہوتی ہے اس کی کرسٹ، لیکن اندر آپ انگلی بھی ڈالیں تو اندر انگلی چلی جائے گی، اور سارا کا سارا پانی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے زمین کے اندر یہ سارا کا سارا لاوا ہے، تو اس کی بھی اپنی تہیں ہیں، اوپر ہارڈ کرسٹ ہے، پھر نیچے ظاہر بات ہے کہ مولڈر مٹیریل ہے، پھر نیچے تھوڑا سا کچھ ہارڈ ہے، پھر اندر کور ہے، انر کور ہے، بہت ساری چیزیں۔ یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ لیئرس آف دا ارتھ، اور کسی حد تک یہ 7 لیئرس ہیں، سائنس کے لحاظ سے بھی زمین کی 7 تہیں کر دی گئی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ الطلاق کے اندر کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، انہی کے برابر زمین ہے، یعنی 7 زمین کے وہ ہیں پرتیں کہہ لیں آپ، اور 7 ہی زمین کے لیئرز ہیں۔ اب زمین کے لیئر تو زمین ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب آسمان کے جو 7 تہیں ہیں یہ ہماری بہت سے بہت دور ہے، ہمیں نہیں معلوم پہلا آسمان کب آئے گا، دوسرا کب آئے گا، تیسرا کب آئے گا، لیکن اتنا بھی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ سورج جو ہے وہ 4تھے آسمان پر ہے۔ تو اب یہ بیچ کے جو 4 آسمان ہیں ہمیں مطلب بالکل ہمیں نظر اوجھل ہو جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سورج جو ہے اس کی جو گردش ہے وہ 4تھے آسمان کے حوالے سے ہوتی ہے اس کائنات کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے سورہ طلاق میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ it is he who made 7 heavens and the earth their like. The commandment comes down in their midst so that you may know that Allah can do everything, and the knowledge of Allah encompasses everything. تو اللہ رب العزت نے صاحب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ نے کیا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو زمین کی ارتھ لیئر کو دیکھیے نیٹ میں جا کر، اور آپ دیکھیں ان میں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں، تو 7 لیئر آپ پائیں گے اس کے اندر۔ ٹاپ پر جو ہے وہ ہماری کرسٹ ہے، جس پہ ہم رہتے ہیں۔ پھر یہ جو جس کو ہم کانٹیننٹ کہتے ہیں یہ فکس نہیں ہے، اور یہ کانٹیننٹ جو ہے ابھی جو ہم کانٹیننٹ ہیں، ہم ایشیا کانٹیننٹ ہے، یورپ ہے، ایک ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا بیچ میں ایک گیپ آتا ہے، پانی ہے میڈیٹرینین بلیک سی کا، پھر نیچے افریقہ ہے، پھر بیچ میں اٹلانٹک چھوڑ دے، ادھر پیسفک چلے جائیں تو ادھر آپ کا امریکہ آ جاتا ہے، ساؤتھ اور نارتھ، ادھر آپ کا آسٹریلیا وغیرہ آ جاتا ہے۔ یہ سارے جو اوپر سے کرسٹ ہے، کانٹیننٹ ہے، ایٹ پریزنٹ اپنی اس پوزیشن میں ہے، لیکن یہ اس کی پوزیشنیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہ ہماری لائف میں اتنا ڈراسٹک چینج ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ اتنا بڑا واضح چینج نظر آ جائے، لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ 50 سالہ ریکارڈ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھ لیے کہ ساؤتھ امریکہ اور افریقہ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے کیا وہ بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ اگر بڑھا ہے تو پر ایئر وہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو اپنے ملک کی ایگزامپل دے دوں، میں پاکستان میں ہوں، آپ بھی کراچی کے قریب آپ جو ساحل ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں سمندر جو ہے بحر عرب کہلاتا ہے، عربین سی کہلاتا ہے، اور جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت کا اگر آپ کو ساحل یاد ہو تو جو کراچی کے ساحل پر ایک مزار ہے شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی، پانی ان کی مزار کی پہاڑی تک آتا تھا، بلکہ وہ پہاڑی پانی میں رہتی تھی، جب پانی پیچھے چلا جاتا تھا تو لوگ مزار پر جاتے تھے، اور اب وہ پانی جو ہے وہ بہت دور چلا گیا ہے۔ اس چیز کو بتانے میں میرا مقصد یہ تھا کہ زمین جو ہے برابر پھیل رہی ہے،
اگر کہیں پھیل رہی ہے تو کہیں وہ سکڑ کر پانی میں بھی جا رہی ہوگی، لیکن بہرحال زمین پھیلنے لگی، کانٹیننٹ جو ہے وہ پھیلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی تصاویر ہیں نیٹ پر، میری بھی سلائڈ کے اندر ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ اس کے لیے سورہ رعد آپ پڑھیں، اور سورہ رعد کی ابتدائی جو پہلا رکوع ہے اس میں بہت ساری چیزیں سائنٹیفک موجود ہیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی۔ اسی کی ایک آیت نمبر 3 ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ رعد کی یہ تیسری آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، and it is he who stretched the earth مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، stretched the earth and made therein anchors and rivers, and he made two kinds of every fruit in the earth. He covers the night with the day. No doubt in that are sign for a people who reflect. تو اس میں کتنی چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ زمین کو وہ پھیلاتا ہے جہاں جہاں چاہتا ہے، اور یہ زمین جو ہے جو پھیل رہی ہے، اگر یہ فکسڈ ہوتی تو پھیلتی نہیں، اس اللہ فکس نہیں، یہ پھیل رہی۔ دوسری بات، اب اتنی یہ جو اس کی فرسٹ ٹاپ لیئر ہے، یہ کس پر موو کر رہی؟ کوئی چیز ہوگی موو کرنے کی، تو یقیناً ایسا ہی ہے، یہ ہماری جو ہارڈ کریسٹ ہے نیچے مولڈن مٹیریل پر یہ موو کرتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر نیچے مولٹن مٹیریل نہ ہو تو پھر یہ کرسٹ موو نہیں کر سکتی۔ جس طریقے سے آپ ایک برف کے ٹکڑے کو پانی پہ رکھ دیں، اگر ڈال دیں تو وہ پھر اس پر موو کر سکتا ہے، رائٹ، ظاہر بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا کرسٹ ہے وہ اس مولڈن مٹیریل پر ہے اور یہ موو کرتا ہے۔ کیسے موو کرتا ہے؟ یہ اصل میں بات ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں سمندر کے اندر بیچوں بیچ کہ جہاں سے لاوا جو ہے باہر نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے یہ باہر تو یہ آگے جم جاتا ہے، پھر نیا لاوا آتا ہے تو پھر دونوں طرف سے پش کرتا ہے۔ یہ آپ تصویر میں دیکھیے، اس میں آپ نظر آئے گا کہ یہ اس طریقے سے موومنٹ ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کسی وقت میں افریقہ اور ساؤتھ امریکہ ملے ہوئے تھے، اور جب درار پڑ گئی اور اس کے بعد جب پھیلنا شروع ہوئے تو مستقل یہ لوگ پھیل رہے ہیں، اوپر سے یورپ، نارتھ امریکہ، نیچے سے افریقہ اور ساؤتھ امریکہ، یہ برابر پھیل رہے ہیں، لیکن باقی زمین جاپان کی طرف جو ہے وہ پانی میں بھی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کو یہ بتایا کہ اب پھر یہ جو ہے ہم نے لنگر ڈالے ہوئے ہیں، جس طرح اینکر ہے یہ، اور کیونکہ اگر اینکر نہ ہو تو پھر کیسے موو کریں گے؟ اسی طرح سورہ حجر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی 19 نمبر آیت میں فرما رہا ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اور ہم نے زمین پھیلائی، اس میں آپ ڈائیگرام دیکھیں کہ وہ زمین کس طریقے سے، وہ میں جیسے بتایا کہ ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ اور افریقہ کس طرح پھیل رہے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی مختلف جگہوں سے زمین جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور کہیں سے سکڑ بھی رہی ہے، اور یہ زمین جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو اینکر ملے گی کہ نیچے مولڈن مٹیریل ہے جس کے اوپر یہ موو کرتی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اب اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سورہ نحل کے اندر، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے، کیوں ڈالے؟ کہ تمہیں لے کر نہ کانپے۔ اگر یہ زمین اس طریقے سے اینکر نہیں ہو، جس طریقے سے اگر شپ ہوتا ہے نا، شپ اگر موو کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو انجن بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی ادھر ڈولے گا، کبھی ادھر ڈولے گا، اسے گھومتا رہے گا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کسی حد تک اسٹیٹک رکھنے کے لیے آپ چاروں طرف سے اس کو اینکر کر دیتے ہیں، اینکر نیچے پھینک دیتے ہیں، وہ جا کے زمین میں لگتے ہیں، اور وہ جہاز، وہ آپ کو پانی کے جہاز شپ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اینکر نہ ہو تو زمین، وہ شپ جو ہے ہلتا رہے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ زمین پہ غور کرو، اگر ہم اس طریقے سے اس کے لنگر نہ ڈالتے
تو یہ اس میں بیلنس نہیں ہوتا اور تم لوگ جو ہے وہ ہلتے جلتے رہتے. ہم نے پہاڑ بنا دیے, اس کے اندر اینکر کر دیا, گاڑ دیا اس کے اندر, تاکہ تمہیں لے کر یہ ناکام. جس طرح آپ کو پہاڑ اوپر نظر آتا ہے اتنے ہی یہ پہاڑ جو ہے نیچے موجود ہوتا ہے, اور نیچے یہ کہاں ہے, نیچے یہ مولڈن مٹیریل پر یہ اینکرڈ ہے, اور چاروں طرف یہی صورتحال ہے. اس پوری زمین کی کوئی چھوٹی زمین نہیں, بہت بڑی زمین ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جہاں جہاں کانٹیننٹ ہیں وہاں اس نے آپ کے راستے بنائے. پہلے آپ کو معلوم ہے راستے آپ جو لوگ سفر کرتے تھے وہ ان دا پاتھ آف ریور کرتے تھے, اس لیے انہیں پانی بھی چاہیے ہوتا تھا. اگر وہ پانی سے دور ہٹ جائیں گے اور پانی نہیں ملے گا تو ختم ہو جائے گا سفر. تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ندیاں اور راستے بنائے ہوئے اور ان میں تم چلتے رہتے ہو. پانی کے اندر بھی تم چلتے ہو. ظاہر شروع میں ابتدا میں لوگ بالکل بھی سمندر میں نہیں جاتے تھے, ساحل کے سادہ چاہ رہے ہیں, اور جتنے بھی آسمان پر ستارے سیارے ہیں یہ ان کی گائیڈ لائن ہوا کرتے تھے. ان کی مدد سے یہ دائیں بائیں جہاں کو جانا ہوتا تھا اس کی مدد سے وہ جاتے تھے. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ سبجیکٹ بھی اور ڈسپلن بھی. اگر آپ اس کو بغور پڑھیں تو اس زمین کے متعلق بہت ساری باتیں جو میں یہاں نہیں بتا پا رہا ہوں, کہ یہ جو بیلنس ہے, کبھی غور کیا آپ نے کہ ایک طرف تو جو جہاں سمندر ہے ان کی سمندروں کی پانی کی گہرائی بھی تقریباً 7-8 کلومیٹر ہے, اور اگر آپ چلے جائیں آپ نے پہاڑوں پر تو ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے ہائیسٹ ہے, اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ آپ کا 28,000 فٹ ہے. اب ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے پہاڑ, اس کی اپنا ٹوٹل کتنا ہو گیا, ادھر سمندر کا پانی, اور نیچے میں نے بتایا کہ نیچے ہے ساری کے ساری آگ. اس ساری آگ کے اوپر یہ کانٹیننٹ اور پانی ہے, اور اللہ نے اس کو بیلنس رکھا ہوا ہے. اسی لیے زمین اگر ایک طرف سے پانی میں جا رہی ہو دوسرے پانی سے باہر آ رہی ہو اور اس وزن سے کنٹرول میں رہے گی, اس کو ہم کہتے ہیں آئسوسٹیسی اپنی زبان میں. بیلنس ہے بالکل. پھر ایک اور بیلنس عجیب و غریب ہے. آپ نیشنل جغرافک میں یا کہیں بھی آپ جا کر فلمیں دیکھیں اس کی, کہ جب وہ سمندر کے نیچے آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں, سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک پیسیفک انڈین اوشن کے اندر نیچے 7 کلومیٹر پانی کے نیچے آگ کی ٹرینچز ہیں جس میں سے لاوا نکلتا رہتا ہے. پھر قدرت کا بیلنس دیکھیے کہ جب لاوا نکل رہا ہے اوپر 7 کلومیٹر پانی کی تھکنس ہے, وہ آگ کو نہیں بجھا رہی, اور آگ جو کہ پانی کو اڑا سکتی ہے اتنا زیادہ نیچے تک آگ ہی آگ ہے, لیکن وہ پانی کو نہیں اڑا رہا. یہ بیلنس رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ چاہے گا بیلنس کو جب ڈس بیلنس کرے گا قیامت آ جائے گی, سب ختم ہو جائے گا, وہ سارے سمندر سلگا دیے جائیں گے. قرآن نے فرمایا سورہ تکویر کے اندر, اور ہم نے سمندر کو سلگایا ہوا ہے, اور جب چاہیں گے بہا دیں گے ہم ان کو. تو اب ظاہر اس آگ کو جب بہایا جائے گا سمندر, اس آگ کو, آگ جو نیچے ہے وہ اگر اٹھ جائے گی اوپر تک سارے سمندر ختم ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ قدرت ہے کہ پانی آگ کو نہیں بجھا رہا اور آگ پانی کو اڑا نہیں رہی. اور تینوں بڑے سمندروں میں صورتحال یہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ, اٹلانٹک پیسیفک کے اندر, اسی طریقے سے آپ کے انڈین اوشن کے اندر. پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں, زمین کے اوپر زمین کے اندر ایک ہی سوائل ہے, ایک ہی مٹی ہے. جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں اب تک دریافت ہوئے ہیں وہ زمینی کے تو ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جب لاوا جس صورت میں نیچے موجود ہے, مولڈن مٹیریل صورت میں جو موجود ہے, اس میں سارے ایلیمنٹ لکوڈ فارم میں موجود ہیں. وہ جب ظاہر بات ہے لاوا باہر آتا ہے, ڈرائی ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے, کانسولیٹ ہوتا ہے, راک بن جاتی ہے, اور اس راک کے اندر میٹالک منرل بھی ہوتے ہیں, نان میٹالک منرل بعد میں بن جاتے ہیں, اس کے اندر جیم سٹون بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. پھر جب زمین بن جاتی ہے, زمین پر کھیتی باڑی ہوتی ہے, وہاں پر آپ مختلف پھل, آپ کے مختلف نباتات
اور آپ کے مختلف سبزیاں، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ فرمانا ہے کہ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. اس کے بعد زمین ہم نے پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جما دیا. پھر ظاہر بات ہے کہ اسی زمین کے اندر سے آپ نباتات اگتا ہے، اسی زمین کو آپ کھودتے ہیں تو پانی نکالتے ہیں، اسی زمین کو آپ کھودتے ہیں تو تیل اور گیس نکالتے ہیں، اسی زمین کو آپ مزید کھودتے چلے جاتے ہیں، مختلف منرلز میٹرز ملتے ہیں. تو اس نے انسان کی سہولت کے لیے، انسان کی فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں. اسی لیے اس نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ایک نعمت ہے میری کوئی، زمین کے اندر بھی نعمتیں ہیں، زمین پر بھی نعمتیں ہیں، زمین کے اوپر بھی نعمتیں ہیں. زمین پر اس نے جانور بنائے ہیں، چلنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، آسمان پر اڑنے والے بنا دیے. زمین کے اندر اس نے نباتات اگا دی. پھر دنیا کی کہیں بھی ہو وہی زمین ہے، لیکن قدرت دیکھیے آپ، اللہ کی قربان جائیے کہ ایک ہی جگہ اگر پھول نکلنا ہے تو ایک ہی سوائل میں سے پیلا پھول کا پیلا رنگ بھی مل رہا ہے، لال بھی مل رہا ہے، ہرا بھی مل رہا ہے، اورنج بھی مل رہا ہے، ملٹیپل کلرڈ آپ کو فلاور مل جائیں گے. حالانکہ سوائل تو ایک ہی ہے. یہ قدرت ہے اس کی. یہی قدرت بار بار آپ پکارتی ہے کہ یہ کون ہے کرنے والا ہے سب. اس کو مانو، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. تو یہ ہم مسلمانوں پر لازم آتا ہے کہ ہم دیگر لوگوں کو جو اسلام قبول نہیں کیا ان کو ان باتوں کے ذریعے بھی اللہ کی طرف لے کر آئیں. کہ ہم کریشن بتائیں کہ کس نے کیا یہ سب، کون کرتا ہے، کون کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو واحد ہے، جو ایک ہے، جو جگتا ہے. تو پھولوں کے کلر کو دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں بعض پرندوں کو آپ دیکھیں، ان کے پروں کے اندر ایک پرندے کے اندر آپ کو 20 کلر مل جائیں گے. یہ شان ہے اس کی. پہاڑوں کو دیکھیں تو اس میں کلر آپ کو مل جائیں گے. اوپر سے نظر ڈالیے کلر ہی کلر نظر آئیں گے. پھر انسان کو دیکھیے، کوئی دو شکلیں انسان کی نہیں ملتی ہیں دنیا کے اندر. اتنی سی ہمارے اس چہرے کے اندر اربوں کھربوں اس کے اندر ماڈل موجود. تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا، زمین کے اندر چیزیں بنائیں، زمین کے اوپر چیزیں بنائیں، اور یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں نا وہ حضرت انسان کے لیے بنائی. حضرت انسان نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کو پھر اللہ نے سب سے آخر میں پیدا کی. تو لاسٹ جو اسپیشی ہے دنیا کے اندر وہ انسان کی صورت میں آیا ہے. آدم علیہ السلام سے شروع اور جاری ہو ساری ہے. اور اسی کے لیے اس نے ساری کائنات میں چیزیں بنائی استعمال کرنے کے لیے، ہم سے کہا ہے. پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال بھی کریں، استعمال کے بعد اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کا یاد بھی کریں، اس کا ذکر بھی کریں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن کریم کو بارہا اور بار بار پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے کہا نا کہ جہاں ہم تبلیغ دین کے لیے نکلتے ہیں، جہاں بے شک قرآن کی آیت اور حدیثیں اپنی جگہ حق ہیں، لیکن اسی قرآن کے اندر تو آیتیں موجود ہیں. ان آیات کے ذریعے جو نشانیاں ہیں بہت اہم، ان کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دیں اور ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.